أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله یہی آرزو جو ہو سرخ رو ملے دو جہان کی آبرو میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے بالغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد سیدنا مولانا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حضرت ابو محمد جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان العارفین حضرت باعزو تیغور بستامی رحمۃ اللہ اویسیت پناہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ معاملہ عشقین حضرت ابو علی احمد بن محمد فارمدی رودبری رحمۃ اللہ خواجہ ابو یعقوب یوسف حمدانی رحمۃ اللہ علیہ سیدنا خضر اسلام خواجہ خواجگان حضرت علاؤالدولہ عبد الخالق خوشدماری رحمۃ اللہ خواجہ عارف ریغوری رحمۃ اللہ خواجہ محمد فنوی رحمۃ اللہ خواجہ عزیز رامتینی رحمۃ اللہ خواجہ محمد بابا سماسی رحمۃ اللہ خواجہ سید امیر کلان رحمۃ اللہ امام الطریقہ خواجہ محمد بہاؤدین شاہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ خواجہ یعقوب چرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ حضرت شیخ محمد زاہد بخاری رحمۃ اللہ مولانا شیخ درویش محمد رحمۃ اللہ مولانا احمد خواجہ مکنگی سمرقندی رحمۃ اللہ سیدنا شیخ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ امام ربانی مجد الفسانی حضرت شیخ احمد فروقی سرہندی رحمۃ اللہ خواجہ محمد معصوم بن احمد سرہندی رحمۃ اللہ خواجہ سیف الدین عالم بن خواجہ محمد معصوم سرہندی رحمۃ اللہ شمس الشاق حضرت سید نور محمد بداجونی رحمۃ اللہ حضرت شمس الدین حبیب اللہ المعروف مرزا مزر جانے جانا رحمۃ اللہ سیدنا شیخ عبداللہ المعروف غلام علی دہلی رحمۃ اللہ سیدنا شیخ زاہد الخالد بغدادی کردی رومی رحمۃ اللہ سیدنا شیخ اسماعیل داغستان رحمۃ اللہ سیدنا شیخ خاص محمد داغستان رحمۃ اللہ سیدنا شیخ محمد افندی عراقی داغستان رحمۃ اللہ سیدنا شیخ جمال الدین الغمقی حسینی رحمۃ اللہ سیدنا شیخ ابو احمد صغری داغستان رحمۃ اللہ سیدنا شیخ ابو محمد مدنی داغستان رحمۃ اللہ سیدنا شیخ سید شرف الدین داغستان رحمۃ اللہ استاذنا سلطان الاولیاء مولانا عبداللہ الفائزی داغستان رحمۃ اللہ سیدنا شیخ محمد اعظم حقانی قبرصی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بانی محفل حضرت حاجی حافظ راج الدین نقشبندی المعروف میاں جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دار مخلصین کے سرپرست جناب جسٹس نذیر احمد غازی صاحب سے علیہ السلام کی سیرت کے پہلو سے حضور علیہ السلام کے غلاموں کی سیرت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے اور ہماری تربیت فرمائے محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کی تھوڑا اچھا ہے بھی لوگ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
احباب گرامی، چونکہ حکومت کی جانب سے بھی پابندیاں ہیں اور ظاہر ہے اپنی احتیاط کے پیش نظر بھی ہماری جو ہفتہ وار محفل ہوتی تھی وہ تو اب نہیں اس طرح ہو رہی، اور جتنے احباب ہیں ان سے انٹرنیٹ کے ذریعے اور یوٹیوب کے ذریعے ہی ہمارے ساتھ وہ شامل ہوتے ہیں دنیا بھر سے۔ سارے اپنے اپنے گھروں میں محفل کیا کریں، اپنی سارے فیملی کے ممبران کو ساتھ بٹھا کے، کیونکہ یہاں تو ہم نہیں سب حضرات کو بلا سکتے، تو اس لیے وہاں پہ اپنی اپنی محافل منعقد کیا کریں۔ آج کا دن بڑی اہمیت کا حامل اس طرح ہے کہ ایک ایسی عظیم ہستی کا آج یوم وصال کل ہے، کل 10 ہو جائے گی، اور کل ظاہر ہے نہیں میں آپ سے مخاطب ہو سکوں گا، تو آج ہی ہم ان کی یاد بھی ساتھ منائیں گے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ، جن کی اسلام کے لیے بے پناہ خدمات ہیں، اور جن سے حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیار کا یہ عالم تھا کہ جب ان کا وصال پاک 10 رمضان المبارک کو ہوا تو آپ نے وہ پورا سال جو تھا اس کو عام الحزن کا نام، غم کا سال قرار دے دیا، کیونکہ جن مشکل حالات میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا وہ آج کے دور میں تصور نہیں ہو سکتا۔ ایک ایسی خاتون جو پورے مکہ میں یعنی 1/4 دولت باقی لوگوں کے پاس تھی تجارت، اور 3/4 اکیلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، یعنی اتنی بڑی وہ مالدار خاتون تھی، اور اتنا بڑا ان کا بزنس تھا، شام تک ان کا بزنس اور یمن تک ان کا بزنس اور مکہ مکرمہ میں ان کا بزنس اتنا زیادہ پھیلا ہوا تھا۔ لیکن جب وہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہوئی ہیں تو پھر اس کے بعد یہ حالت فقر کی ہو گئی تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ شیب ابی طالب میں 3 برس جو گزارے تو پتے کھانے پڑے درختوں کے، اور یہ فاقے کی کیفیت اور یہ مشکلات جو تھی وہ اس دور میں دیکھنا پڑی تھی۔ تو اس کے باوجود ان کے پائے استقلال میں کوئی ذرا بال برابر کوئی لغزش نہیں آئی۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے کردار کو دیکھ کے، جن کی عظمت و رفعت کو دیکھ کے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا کی 4 عورتیں جو ہیں وہ افضل ترین ہیں، اور اس دور میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سب سے افضل ہیں، اور بعض نے تو یہ لکھا آسمان کے نیچے اور زمین سے اوپر کوئی اس وقت خاتون جو تھی وہ ان سے افضل نہیں تھی ان کے دور میں۔ سیدہ مریم بہت افضل تھی، ان کا آپ نے ذکر پاک فرمایا۔ اسی طرح سیدہ آسیہ جو فرعون کی عالیہ تھی، ان کا ذکر آپ نے فرمایا، وہ بڑی حق کے لیے انہوں نے بھی بڑا سٹینڈ لیا تھا۔ اور اسی طرح سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، اور چوتھی ذات جو تھی وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، آپ کی بیٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، اور چاروں سے آپ کو بڑا پیار تھا، لیکن جو مقام سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ہماری تاریخ میں ملتا ہے اس کا کوئی اور مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور کیوں نہ ہوتا، تربیت کس گود میں پائی تھی انہوں نے؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں انہوں نے پرورش پائی تھی۔ سیدہ پاک کے حوالے سے بہت ہم باتیں کریں گے اگر ہمارے پاس وقت ہوا، چونکہ رمضان پاک میں آپ کو پتہ ہے پھر افطاری جو ہوتی ہے وہ بھی قریب ہوتی ہے، اور افطاری کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ افطار میں جلدی کرو اور سحر میں دیری کرو، تو اس لیے پھر افطار کا وقت قریب ہوگا۔ آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں ایک نعت سب آپ جتنے دائرہ مخلصین کے احباب دنیا بھر میں جہاں جہاں اپنے گھروں میں بیٹھے، بیٹیاں، بہنیں، بزرگ، سارے بچے، وہ سارے مل کے آج پڑھیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نعتیہ التجا ہے، کیونکہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی کل کائنات محتاج ہے۔ جہاں جہاں رحمت ملے گی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت العالمین کے تصدق کی ملے گی۔ تو جہاں پہ رحمت آتی ہے وہاں پہ سارے مصائب، آلام، مشکلات، تکلیفیں اور آفات جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے امام بشیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا، وَالْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ
لکل حول من الاحوال مقتحمی، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ اللہ کے حبیب ہیں جو انسان کو نجات دیتے ہیں، انسان کو شفاعت دیتے ہیں کن مصائب و آلام سے جو انسان کو مصیبتیں تباہ و برباد کر دینے والی ہوتی ہیں، ان میں جو آ کے بچانے والی ذات ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج بھی ہم جس مشکل سے دوچار ہیں، جو ہم پہ ایک امتحان کا موقع آیا ہوا ہے، اور یہ جو مصیبت اور ایک آلام کی کیفیت اور وبا آئی ہوئی ہے، سارے لوگ ڈرے ہوئے، خوفزدہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بندے پریشان، جو بیمار ہیں وہ تو پریشان ہیں ہی، جو تندرست ہے وہ بھی خوف کے مارے ہوئے بیچارے گھروں میں دبک کے بیٹھے ہیں، کاروبار بند ہیں، مسجدیں ویران، مدرسے ویران، کالج یونیورسٹیاں ویران، اور وہ جو رمضان پاک کی برکتیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان جو کائنات میں سب سے بڑا دسترخوان مسجد نبوی میں اور اس کے آس پاس روضہ نبوی کے کھلتا تھا، وہ دسترخوان بھی بند ہے۔ تو ان حالات میں یہ جو کلام مجھے ملا، یہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سب کی طرف سے میں بارگاہ رسالت و آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کروں، ہم سب مل کے یہ پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبیوں کے سرور ہمیں بھیک دو، اے ولیوں کے رہبر ہمیں بھیک دو، اے نبیوں کے سرور ہمیں بھیک دو، اے ولیوں کے رہبر ہمیں بھیک دو، اے ساقی کوثر ہمیں بھیک دو، اے شافع معاشر ہمیں بھیک دو، اے نبیوں کے سرور ہمیں بھیک دو، اے ولیوں کے راہبر ہمیں بھیک دو، اے ساقی کوثر ہمیں بھیک دو، اے شافع معاشر ہمیں بھیک دو، اور ذل اللہ اکبر ہمیں بھیک دو، فضل مولا کے مظہر ہمیں بھیک دو، ذل اللہ اکبر ہمیں بھیک دو، فضل مولا کے مظہر ہمیں بھیک دو، اور اپنے بے حد کمالات کا واسطہ، اپنے اعلیٰ کرامات کا واسطہ، اپنے بے حد کمالات کا واسطہ، اپنی اعلیٰ کرامات کا واسطہ، آسمانی عنایات کا واسطہ، لامکانی ملاقات کا واسطہ، آسمانی عنایات کا واسطہ، لامکانی ملاقات کا واسطہ، پیارے پیارے خطابات کا واسطہ، رشک خورشید انور ہمیں بھیک دو، پیارے پیارے خطابات کا واسطہ، رشک خورشید انور ہمیں بھیک دو، اور اوج معراج عزت کے انعام میں، اوج معراج عزت کے انعام میں، تاج ختم نبوت کے انعام میں، اوج معراج عزت کے انعام میں، تاج ختم نبوت کے انعام میں،
اور فتح باب شفاعت کے انعام میں، ملک مفتاح جنت کے انعام میں، فتح باب شفاعت کے انعام میں، ملک مفتاح جنت کے انعام میں، ساری خلقت پہ رحمت کے انعام میں، ابر رحمت برس کر ہمیں بھیک دو، ساری خلقت پہ رحمت کے انعام میں، ابر رحمت برس کر ہمیں بھیک دو، ساری خلقت پہ رحمت کے انعام میں، ابر رحمت برس کر ہمیں بھیک دو، ساری خلقت پہ رحمت کے انعام میں، ابر رحمت برس کر ہمیں بھیک دو۔ اور پیارے پاک آل و اصحاب کا واسطہ، پیارے عشاق و احباب کا واسطہ، یہ اہل بیت اطہار کا واسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر رہے ہیں ہم۔ آپ کے اصحاب کرام کا، سیدنا بلال حبشی اور اویس کرنی، عشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ آپ کی بارگاہ میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ پیارے پاک آل و اصحاب کا واسطہ، پیارے عشاق و احباب کا واسطہ، انس و ابدال و اقطاب کا واسطہ، اے ماہ منور ہمیں بھیک دو، انس و ابدال و اقطاب کا واسطہ، اے ماہ منور ہمیں بھیک دو، اے منیر منور ہمیں بھیک دو، اے ماہ منور ہمیں بھیک دو۔ سبحان اللہ۔ اب سیدنا حیدر کرار کا ذکر پاک آ رہا ہے، اور آپ کے شہزادوں کا جنہوں نے کربلا معلیٰ میں جا کے دین اسلام کی خاطر قربانیاں دیں۔ حیدری شانداروں کے صدقے میں آج، خیبری کامگاروں کے صدقے میں آج، حیدری شانداروں کے صدقے میں آج، خیبری کامگاروں کے صدقے میں آج، بدر کے جان نثاروں کے صدقے میں آج، خلد کے تاج داروں کے صدقے میں آج، بدر کے جان نثاروں کے صدقے میں آج، خلد کے تاج داروں کے صدقے میں آج۔ یہ میدان بدر کا معرکہ بھی آپ کو پتہ ہے 17 رمضان مبارک کو ہوا تھا، اور بدر کے ان شہداء کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کا صدقہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں کہ ہم پہ نظر کرم فرمائیں۔ یا رسول اللہ، آپ کی امت کی بس ہو گئی ہے، یا رسول اللہ ہمارے حالات بہت بگڑ گئے، نظر کرم فرما دیجیے۔ بدر کے جانثاروں کے صدقے میں آج، خلد کے تاجداروں کے صدقے میں آج، بدر کے جانثاروں کے صدقے میں آج، خلد کے تاجداروں کے صدقے میں آج، اپنے رب کے پیاروں کے صدقے میں آج، اپنا منگتا سمجھ کر ہمیں بھیک دو، اپنے رب کے
پیاروں کے صدقے اپنا منگتا سمجھ کر ہمیں بھیک دو اپنے رب کے پیاروں کے صدقے میں آج اپنا منگتا سمجھ کر ہمیں بھیک دو اور بے کسوں کے سہارے ہم ناچار ہوئے بے بسوں کے پیارے ہم نادار ہیں بے کسوں کے سہارے ہم ناچار ہیں بے بسوں کے پیارے ہم نادار ہیں اور درد مندوں کے درماں ہم بیمار ہیں بے نواؤں کے ساماں ہم نادار ہیں درد مندوں کے درماں ہم بیمار ہیں بے نواؤں کے ساماں ہم نادار